بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ماجد ہے۔ یوٹیوب چینل میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پچھلے 2-3-4 دنوں سے یوٹیوب کا ٹاپ ٹرینڈ جو تھا انجینئر محمد علی مرزا ایک دفعہ پھر اپنے جو انتہائی کنٹروورشل جو نظریات ہیں ان کو سامنے لے کر آئے تھے، تو اس کے متعلق میں بتانا چاہوں گا، کچھ سوالات پوچھوں گا اور کچھ یہاں پر جو ویڈیوز ہیں ان کی وہ آپ کو دکھاؤں گا کہ ان کا کیا رائے ہے، ان کی کیا۔ تو آج میرے ان کے فالورز اور ان کے سننے والوں سے بھی سوال ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سٹرونگ ہے اور بہت کافی عرصے سے بھی میں بھی ان کو سن رہا ہوں، اور میں اس نیت سے سنتا ہوں کہ یہ ہے کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں اور ان کا ایجنڈا کیا ہے، ان کا ویژن کیا ہے۔ تو میں نے ان کو جب سے سنا ہے میں نے ایک چیز پرکھی ہے۔ ایک تو ان کا گفتگو کے دوران قرآن اور حدیث بھی بولیں گے اچھے، جو کہ آپ کو بھی اور مجھے بھی بہت اچھے لگے گی اور اچھے لگنے بھی چاہیے، لیکن ان کا جو مین ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو مقصد ہے نا وہ ٹھیک نہیں لگتا ہے۔ مقصد اور ویژن جو ہے ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ میں سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد مدینے میں بیٹھے ہیں، رسول اللہ اور قرآن، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا ہوں۔ تو میں اب سوال یہ ہے کہ یہ جو قرآن اور بخاری شریف یا حدیث مبارکہ کی کتابیں ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے کیا دلیل ہے کہ یہ آپ کے پاس یہی احادیث ہے، یہی صحیح ہے؟ اس کے جواب دیا، یہی احادیث، یہی قرآن یعنی اللہ نے پہنچایا ہے آپ تک، آپ نے تو آپ کو تو نہیں پہنچا، رسول اللہ کے دور میں آپ بھی نہیں تھے۔ تو ان سے نقل کرنے والے راوی جو ہے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر جو ہے ائمہ مجتہدین، اولیاء اللہ، علماء اکرام، وہ آج تک بغیر روایت کرنے والوں کے ہم وہ اس چیز کو یعنی ہم صحیح نہیں کہہ سکتے ہیں۔ راوی کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، جو روایت کرنے والے ہیں ان کو آپ برا بھلا کر رہے ہیں، اور آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میرے استاد رسول اللہ ہے۔ اور دوسرا ان کی چیز سب سے زیادہ جو ہے نیگیٹیوٹی ہے۔ نیگیٹیوٹی ہر معاشرے جب بھی کوئی موضوع آتا ہے، پتہ نہیں ان کو یہاں پر میں نے 3 ویڈیوز میں نے ان کی مختلف پروگرامز میں سنی ہے۔ نمبر 1 سوال ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کہ اگر یوٹیوب نہ ہوتا تو انجینئر محمد علی مرزا کیا ہوتے؟ تو اس بات پہ اس کو میرے خیال سے تھوڑا سا غصہ بھی آتا ہے، اور پھر وہ بار بار پوچھتے ہیں کہ آپ مسجد کی طرف جائیں گے؟ تو ان کا جواب بڑا انٹرسٹنگ تو نہیں ہے، بدقسمتی والا ہے، کیونکہ ہم ابھی سنیں۔ یوٹیوب نہ ہوتا تو انجینئر محمد علی مرزا کیا ہوتا؟ یہ تو اللہ کو پتا تھا۔ انجینئر محمد علی مرزا کی جب ضرورت، جی مجھے ضرورت سوچنے کی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ اس نے اپنا کام کس وقت اٹھانا ہے، اور میں تو اس پریزنٹ ورلڈ کا آدمی ہوں نا۔ اب یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں ایک غم لگا کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کی جگہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میں پہلا خلیفہ ہوتا یا دوسرا ہوتا۔ بھائی وہ اس زمانے کے لیے سوٹ کرتے تھے، میں اس زمانے کے لیے سوٹ کرتا ہوں۔ یا میں امام بخاری مسلم کے زمانے میں ہوتا تو بخاری میں نے لکھی ہوئی ہوتی یا مسلم میں نے لکھی ہوئی ہوتی۔ میں اپنے اس زمانے کا یعنی جواب دے ہوں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ پلیٹ فارم نہ ہوتا تو میں اس کا جواب یوں دیتا ہوں، میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر یوٹیوب نہ ہوتا تو شاید یہ اس طرح دعوت نہ پہنچتی، اور اگر نبی علیہ السلام دنیا میں مسجد کا رخ کرتے، ہاں جی، اگر نبی علیہ السلام دنیا میں نہ ہوتے تو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے نام کے بندے ہی کوئی نہ دنیا میں ہوتے، تو میں تو شاہی کوئی نہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ پلیٹ فارم نہ ہوتا تو آپ یہ مسجد اور نہیں مسجدوں سے تو نہیں کیوں رخ کریں؟ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے جو چینل، اب دیکھیں تو جناب فرما رہے ہیں کہ مسجد نہیں، ہمارا جو اسلام کا بنیادی مرکز، اسلام آج بھی قرآن میں بھی موجود ہے، مسجد ہی ہے۔ تو آپ مسجد، ایک تو انہوں نے کہا نہیں مسجد کی طرف نہیں، دوسرا ان کا یعنی سوال یوٹیوب پہ ہو رہا ہے، متعلق ہو رہے اور جا رہا ہے پیچھے صحابہ کی کرام کی مثالیں دینے کی۔ ادھر کیوں جا رہے ہو بھائی آپ اپنی؟ ایک تو جب بھی صحابہ کرام کے متعلق بات کرتا ہے نا، ان کے اندر سینہ بہت چوڑا ہوتا ہے، مطلب بڑی جرأت کے ساتھ بات کرتے ہیں، مطلب کوئی خوف نہیں ہوتا ہے صحابہ کرام کے متعلق بات کرتے ہوئے۔ ہمارے تمام اکابرین کا یہ ہے کہ ڈر کر خوف سے بات کرتے ہیں۔ ایک اور ہے جناب والا
جس میں سوال پوچھا جاتا ہے ان سے کہ سوال تو نہیں بلکہ ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور ان کے متعلق نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتے ہیں کہ باغی ہے. تو ان کی اس یعنی بے خوف گفتگو ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور اس کے علاوہ بہت ساروں کے بارے میں جو انہوں نے گفتگو فرمائی ہے وہ سنتے ہیں. ہم اسٹاپ چلا رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو میں باغی بھی کہتا ہوں. میں حضرت طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہ السلام اجمعین، ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو اب بندہ یہ پوچھے ان سے کہ بھائی تمہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ حضرت سیدہ عائشہ کے متعلق بات کرنے والے، حضرت صحابہ کرام کے متعلق بات کرنے والے. تمہاری حیثیت نہیں ہے نا، تم کون ہو؟ آج کا 1400 سال کے بعد تم جیسے جاہل لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ تم بات کرو، تمہاری حیثیت نہیں ہے اتنی بات کرنے کی. حضور صحابہ کرام بلکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کی اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے. احادیث ہے تو وہ ان کے بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام کے طور پر پہنچا دیتے ہیں، بس اس پر آپ نے وہ نہیں کرنا ہے. باقی ایک دوسرے ایک پروگرام میں آپ نے کہا کہ صحابہ کا ذکر بہت سال ہو گئے ہیں، اب مزید صرف اہل بیت کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، نیگلیکٹ کیا ہوا ہے. تو جاہل آدمی، میں ایک عام بندہ ہوں، میں آپ کو بتا دوں کہ ہر خطبے میں جمعے میں سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب اپنے جمعے کے خطبے میں سیدہ فاطمہ، سیدہ نساء اہل الجنہ فاطمہ کے متعلق بتاتے ہیں، اور سید شباب اہل الجنہ والحسن والحسین کہتے ہیں، واقعہ علی کہتے ہیں. یہ پڑھے بغیر خطبہ مکمل نہیں ہوتا ہے. ہر اہل حدیث کی مسجد میں، ہر بریلوی کی مسجد میں. تو جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خام خاص زبردستی کسی کو اہل بیت کا دشمن بنانا چاہتا ہے، دراصل وہ خود دشمن ہوتا ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی تھا ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.